دیکھیے قرآن مقدسہ کہتا ہے ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ بے شک شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ بے شک شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ یہ ایسا دشمن ہے جو ہمیشہ ہمارے ساتھ رہا کرتا ہے۔ اس دشمن کو ہم اپنے سے دور تو نہیں کر سکتے، البتہ اسے ہم کمزور ضرور کر سکتے ہیں، کمزور ضرور کر سکتے ہیں۔ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ دیکھیے بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان انسان کے خون کے ٹھکانوں میں گردش کرتا ہے۔ شیطان انسان کے خون کے ٹھکانوں میں گردش کرتا ہے، لہذا کوئی بھی شخص بغیر فضل الہی کے شیطان سے بچ نہیں سکتا، شیطان سے بچ نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ جس پر اپنا فضل فرما دے وہ شیطان سے محفوظ ہو جائے۔ یہ شیطان کھلا ہوا دشمن ہے۔ ہم آئے دن دیکھتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں جب بچوں کی پیدائش ہوتی ہے تو وہ بچہ چیختا ہے، چلاتا ہے، روتا ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ وہ بچہ آخر روتا کیوں ہے، چیختا کیوں ہے؟ سنیے، بخاری شریف کی حدیث ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پیدائش کے وقت بچہ اس لیے چیختا ہے، پیدائش کے وقت بچہ اس لیے روتا ہے کیونکہ شیطان اسے چھوتا ہے۔ جب شیطان اسے چھوتا ہے تب جا کر بچہ روتا ہے، چیختا ہے۔ تو یہ شیطان انسانوں کا کھلا ہوا دشمن ہے اور بڑا چالاک بھی، اس لیے اسے کمزور کرنے کی کوشش کیجیے۔ شیطان کمزور تب ہوگا جب ہم اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کیا کریں۔ مسلم شریف کی روایت ہے، کونین کے دولہا فرماتے ہیں کہ سورج شیطان کے سینگوں کے درمیان نکلا کرتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں کہ سورج شیطان کے سینگوں کے درمیان نکلتا ہے، یعنی سورج نکلنے کے وقت ایک شیطان سورج کے سامنے اس طرح کھڑا ہو جاتا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ سورج اس کے دونوں سینگوں کے درمیان نکل رہا ہے، اس طرح وہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر شیطان سورج کے سامنے کیوں جا کر کھڑا ہوتا ہے، کیوں جا کر کھڑا ہو جاتا ہے؟ تو سنیے، شیطان سورج کے سامنے جا کر اس لیے کھڑا ہو جاتا ہے تاکہ وہ دوسرے شیاطین کو یہ دکھا سکے کہ دیکھو لوگ میری پوجا بھی کر رہے ہیں اور لوگ مجھے سجدہ بھی کر رہے ہیں۔
دیکھو لوگ مجھے سجدہ بھی کر رہے ہیں، میری پوجا بھی کر رہے ہیں. اس لیے وہ سورج کے سامنے جا کر کھڑا ہو جاتا ہے. اور جب سورج نکلتا ہے تو اس وقت بہت سارے لوگ پرستش کرتے ہیں، کوئی پوجا کرتے ہیں، کوئی سجدہ کرتے ہیں، کوئی تعظیماً پانی نچھاور کرتے ہیں. شیطان اپنے دوسرے ساتھیوں سے کہتا ہے دیکھو سورج کی نہیں میری پرستش کر رہے ہیں. اسی لیے مسلمانوں پر سورج نکلتے وقت سجدہ کرنا حرام ہے. ایسے تو 3 وقت ہیں، سورج نکلتے وقت، سورج ڈوبتے وقت اور سورج جب بیچوں بیچ میں ہو. مسلمانوں پر ان 3 وقتوں میں سجدہ کرنا حرام ہے تاکہ مشرکوں کے ساتھ مشابہت نہ ہو سکے اور شیطان یہ نہ کہہ سکے کہ دیکھو مسلمان بھی مجھے سجدہ کر رہے ہیں. شیطان یہ نہ کہہ سکے کہ دیکھو مسلمان بھی مجھے سجدہ کر رہے ہیں. اس لیے سورج نکلتے وقت، ڈوبتے وقت اور جب بیچوں بیچ میں سورج ہو تو ان وقتوں میں سجدہ کرنا مسلمانوں کے لیے حرام ہے. آپ نے غور کیا ہوگا کہ صبح کے وقت انسانوں کو نیند بہت اچھی آتی ہے. رات میں نیند آوے یا نہ آوے، لیکن جب طلوع صادق ہونے والا رہتا ہے، جب طلوع فجر ہونے والا رہتا ہے تو اس وقت انسانوں کو بڑی اچھی نیند آتی ہے، بڑا آرام بھی اسے محسوس ہوتا ہے. کیوں؟ کبھی آپ نے غور کیا کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت جو ہے شیطان بڑی محنت کرتا ہے، اسے تھپ تھپا کر سلاتا ہے کہ تم سوتے رہو، اگر تم بیدار ہو جاؤ گے، اٹھ جاؤ گے تو پھر مجھے نقصان ہو جائے گا، اس لیے تم سوتے رہو. اور وہ ایسا سوتا ہے کہ پھر اس کی آنکھ تب کھلتی ہے، اس کی آنکھ تب کھلتی ہے جب سورج طلوع ہو چکا ہوتا ہے، سورج نکل چکا ہوتا ہے. اس لیے ہم شیطان کو کمزور کرے اور اس کے بہکاوے میں نہ پڑے، اس کے بہکاوے میں نہ پڑے. شیطان اذان سن کر بھاگا کرتا ہے. مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ کونین کے دولہا نے ارشاد فرمایا کہ جب نماز کے لیے اذان ہوتی ہے، جب نماز کے لیے اذان ہوتی ہے تو شیطان مقام روحہ تک بھاگ جاتا ہے، مقام روحہ تک بھاگ جاتا ہے. راوی کہتے ہیں کہ مقام روحہ مدینہ طیبہ سے 36 میل کی دوری پر ہے. تو پتہ یہ چلا کہ جب بھی نماز کے لیے اذان ہوتی ہے تو شیطان 36 میل دور بھاگ جایا کرتا ہے، 36 میل دور بھاگ جایا کرتا ہے. اس کی رفتار دیکھیے کتنی تیز ہے. اذان سنتے ہی وہ 36 میل کی دوری پر بھاگ جاتا ہے اور ختم ہوتے ہی پھر واپس آ جاتا ہے. تو جب شیطان کی رفتار کا یہ عالم ہے، اب ذرا غور کرے کہ جب شیطان کی رفتار کا یہ عالم ہے تو پھر اولیاء کرام، انبیاء کرام کی رفتار کا کیا عالم ہوگا. قرآن کہتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک وزیر جن کا نام
آصف بن برخیہ ہے، یہ اللہ کے ولی تھے۔ قرآن کہتا ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ مجھے تخت بلقیس چاہیے، کون ہے جو بلقیس کو اس کے تخت کے ساتھ میری نظروں کے سامنے پیش کر دے؟ تو جناتوں میں سے ایک جنات کہا کہ حضور میں پیش کر دوں گا۔ کہا کتنا وقت لگے گا؟ کہا آپ کا اجلاس برخاست ہونے سے پہلے پہلے میں اس تخت کو آپ کے سامنے پیش کر دوں گا۔ اب ذرا غور کریں، اجلاس صبح سے لے کر دوپہر تک لگتا تھا۔ جنات کہا کہ میں آپ کے اجلاس کے برخاست ہونے سے پہلے پہلے اس تخت کو آپ کے سامنے پیش کر دوں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، مجھے اور جلدی چاہیے۔ تو دیکھیے حضرت آصف بن برخیہ یہ اسم اعظم جانتے تھے، انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے پیغمبر میں اس سے جلدی پیش کر دوں گا۔ کہا کتنا جلدی؟ تو حضرت آصف بن برخیہ نے کہا کہ پلک جھپکنے سے پہلے پہلے میں اس تخت کو اٹھا کر آپ کے سامنے پیش کر دوں گا۔ سبحان اللہ! یہ ولی کی رفتار دیکھیے، جہاں جنات کی رفتار بھی کم ہو رہی ہے۔ اس نے کہا مجلس برخاست ہونے سے پہلے پہلے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ پلک جھپکنے سے پہلے پہلے، اور پیش کر بھی دیا۔ اسی طرح معراج کی رات سارے انبیاء کرام بیت المقدس میں تشریف فرما تھے، اور سبھوں نے حضور کی اقتداء میں نماز پڑھی۔ رفتار کا عالم دیکھیے، سبھوں نے نماز پڑھی، اور جب نماز سے فارغ ہوئے تو حضور سے پہلے ہی انبیاء کرام آسمانوں پر تشریف لے گئے۔ سبحان اللہ! جبھی تو مکاشفۃ القلوب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جب پیغمبر اعظم پہلے آسمان پر تشریف لے گئے تو وہاں حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ جب دوسرے آسمان پر تشریف لے گئے تو وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ جب تیسرے آسمان پر تشریف لے گئے تو وہاں حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ جب چوتھے آسمان پر تشریف لے گئے تو وہاں حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ جب پانچویں آسمان پر تشریف لے گئے تو وہاں حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ جب چھٹے آسمان پر تشریف لے گئے تو وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ جب ساتویں آسمان پر تشریف لے گئے تو وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ تو شیطان کی رفتار جہاں تیز ہے، اس سے کہیں زیادہ تیز اولیاء کرام اور انبیاء کرام کی رفتار ہے۔ شیطان وسوسہ ڈالتا رہتا ہے، چونکہ یہ خون کی نالیوں میں گردش کرتا رہتا ہے، سب کے خون کے نالیوں میں ٹھکانوں میں گردش کرتا رہتا ہے، اس لیے اس سے بچے۔ اللہ رب العزت سے بچنے کی دعا بھی کرے کہ اللہ تعالی ہم سب کو شیطان کے مکر و فریب سے بچائے۔